یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 26 جنوری 2023 بروز جمعرات ہے اور میں ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور کے مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جامعہ حسینیہ میں درویش اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اجود حقانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہم نے یہ آج کا دن تقریباً آج سے 4 ماہ قبل طے کیا ہے اور وعدے کے مطابق میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اور ہم جس کانوکیشن میں سالانہ جلسے میں جمع ہیں، اس پروگرام کا نام تقریب ختم بخاری ہے۔ تقریب ختم بخاری کا مطلب حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرتب کردہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کتاب کو امام بخاری نے جمع کیا جس کا مختصر نام صحیح البخاری ہے۔ آج اس کتاب کی آخری حدیث پڑھ کے طلباء کرام علماء کی صف میں شامل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ کیا مولانا اجود حقانی کو یہ آخری حدیث کمرے میں پڑھانا نہیں آتی؟ کیا یہ کمرے میں آخری حدیث نہیں پڑھا سکتے تھے؟ ان نے پروگرام کیوں کیا ہے؟ جہاں صحیح بخاری شریف مکمل یہ ایک دارالحدیث میں بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، اس جگہ آخری حدیث کے لیے مجمع عام جمع کرنا، عوام کو اکٹھا کرنا اور علی رؤوس الناس و اشہاد الناس لوگوں کی موجودگی میں گیدرنگ میں آخری حدیث پاک کے درس دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے اکابرین میں بڑوں کا قول نقل کرنے لگا ہوں۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا عبد الرحیم اشرفی رحمہ اللہ یہی سوال اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں آخری حدیث اکیلے پڑھانا بھی آتی ہے، ہم آخری حدیث کا درس کمرے میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں جمع کرنے میں مطمع نظر کچھ اور ہے، ریزن کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ فرماتے بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے باجماعت نماز کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، رسول پاک نے فرمایا جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے ب27 درجہ، جامع مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کا ثواب 27 گنا کے برابر ہے۔ فرمایا پھر باجماعت آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ امام آگے ہو، مقتدی پیچھے ہو، وہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کرے، تکبیر اولیٰ میں شرکت کر لے، رکوع سے پہلے کر لے، رکعت کو شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی لیٹ ہو جاتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ میں نہیں آ سکتا، پہلی رکعت میں نہیں آتا، اجی دوسری میں نہیں آتا، تیسری میں نہیں آتا، چوتھی میں نہیں آتا، بالکل اینڈ پہ آ کے ملتا ہے، آخری رکعت میں شامل ہوتا ہے۔ بتاؤ یہ آدمی بھی جماعت کا ثواب پائے گا؟ شریعت جواب دیتی ہے جی ہاں، جو آدمی آخری رکعت کے اندر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا ہے، یہ آدمی جماعت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، اسے باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت اشرفی فرماتے ہیں اس بنیاد کے اوپر ہم نے ختم البخاری کی آخری حدیث کے طور پہ مجمع کو بلایا کہ طالبان حدیث جو ہیں، حدیث پاک پڑھنے والے جو ہیں، جو دورہ حدیث پڑھ کے اب طلبہ علماء بن رہے ہیں، انہوں نے
पूरे साल में अपना तालीमी वक्त दिया है, اساتذہ کرام نے ورکنگ ٹائم دیا ہے اور صبح شام ایکسٹرا ٹائم بھی لگا کر اوور ٹائم بھی لگا کر طلبہ کرام کو قال اللہ پڑھایا ہے، قال رسول اللہ پڑھایا ہے، احادیث پاک سمجھائی ہیں، احادیث پاک کی تشریح بتائی ہے، وضاحت بتائی ہے، ایکسپلینیشن بتائی ہے۔ اس کے لیے تو وقت چاہیے ایک لمبا، لیکن ہماری عوام جو ہے، عوام میں کچھ ڈاکٹرز لوگ ہیں، انہوں نے کلینک پہ بیٹھتا ہے، کچھ ایڈوکیٹ لوگ ہیں انہوں نے بار میں بیٹھتا ہے، کوئی ججز لوگ ہیں انہوں نے چیمبر میں بیٹھتا ہے، کوئی بزنس مین لوگ ہیں انہوں نے مارکیٹ اور دکان میں بیٹھتا ہے۔ ہر بندہ حدیث پاک کو وقت نہیں دے سکتا۔ مولانا اشرفی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے باجماعت نماز کی شکل کو دیکھ کے عوام کو بلایا، آؤ آخری حدیث میں شامل ہو جاؤ، اس درس میں شامل ہو جاؤ، جیسے آخری رکعت کے بعد بھی شامل ہونے والا جماعت کا ثواب پاتا ہے، آخری حدیث میں شامل ہونے والا درس حدیث کا ثواب پاتا۔ ہم نے یہاں آخری حدیث کے لیے یوں نہیں اکٹھا کیا کہ مولانا اجود کمرے میں نہیں پڑھا سکتا، بابا ہم آخری حدیث بھی کمرے میں بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہاں عوام کے ساتھ ان کو ثواب میں شریک کرنا۔ اور میرے دوستو، اس حدیث پاک کی ختم البخاری پر ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں احناف حنفی لوگ فقہ مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے۔ میں اس جملے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں احناف پیغمبر کا قرآن بھی مانتے ہیں جو حضور پہ اترا، حضور پاک کی حدیث بھی مانتے ہیں جو حضور پاک نے بیان کی، صحابہ کا اجماع بھی مانتے ہیں جس پر پیغمبر کے صحابہ نے اتفاق کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف قیاس مجتہد بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کا اعلان ہے دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ہم پوری شریعت کو مانتے ہیں، لیکن اگر بات آئے کہ حدیث پاک کو نہیں مانتے، میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بابا ہم حدیث پاک کو مانتے ہیں تبھی تو حدیث پاک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے ختمات میں لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہم نے حدیث پاک کو مانا، لوگوں نے ہمارے اوپر الزام دیا بھئی تم نے حدیث نہیں مانی۔ میں مثال دیتا ہوں، اکثر طور پہ لوگ کہتے ہیں حنفیوں کو ہم نے دیکھا ہے جب یہ نماز شروع کرتے ہیں، یہ نماز میں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کو کانوں کی لو کے برابر رکھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے حیا امن کی بھائی حضور پاک سے یہ بھی ثابت ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اجی سینے تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، لیکن ہم نے اناف کو دیکھا یہ کبھی سینے تک نہیں اٹھاتے، کبھی کندھے تک نہیں اٹھاتے، یہ ہمیشہ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حدیثیں نہیں ہیں، ان باقی حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ میں حدیث پاک کے آخری حدیث کی ختم کے طور پہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں بابا تم نے سمجھا نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے صاحب حدیث کے شاگردوں سے حدیث پاک کو پڑھا ہے، حدیث پاک کو سمجھا ہے، یہ تشریح پیغمبر کے صحابہ سے زبانی سمجھ چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس دھرتی کا وہ بڑا عالم ہے جس کا عقل بھی بڑا، جس کا عمل بھی بڑا، جس کا تقوی بھی بڑا، جس کی طہارت بھی بڑی، جس کی للہیت بھی بڑی، جس کا رعب و دبدبہ علمی اعتبار پہ سب سے بڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث تو کئی ہے، سینے تک بھی تم کہہ دو، کندھے تک بھی کہہ دو، کانوں تک بھی کہہ دو، اگر میں کندھے تک اٹھاؤں باقی 2 حدیثیں چھوٹتی ہیں۔ میں نے ترتیب اختیار یہ کی ہے محمد کریم کے صحابہ سے حدیث پاک پہ عمل کرنے کا ذوق یہ لیا ہے کہ ہم نیت اس ترتیب پہ کریں، حضور پاک کی کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ فرمایا جب نیت کرنے کی باری آئے ہاتھ کو سینے سے گزارو، پھر کندھے سے گزارو، پھر کانوں کی لو کے برابر کرو، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ بھائی تو نے الزام دیا ہے، تو نے محض یہ بات کہہ کے کہ احناف حدیث نہیں مانتے، ہم حدیث پاک کو چھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی مان لیتے۔ اور میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، بولیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن کریم سے زیادہ پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ چلو میں گنوائے دیتا ہوں، 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا،
سنو، جب نماز شروع کرتے ہیں پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قرآن کریم کے 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 86 مکی، 28 مدنی صورتیں، 120 پاؤ، 7 منازل۔ کسی ایک منزل میں ثنا دکھا دو، کسی ایک پارے میں ثنا دکھا دو، کسی ایک سورت میں ثنا دکھا دو، کسی ایک آیت میں ثنا دکھا دو، میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ یہ ثنا تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اصل شروع نماز حدیث تو کی تھی ہے، ہم نے ابتدا نماز حدیث سے کی ہے۔ آپ کہتے ہو ہم حدیث نہیں مانتے، آگے چلیں، ایک گنتے جائیے، پھر ہم اس کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہل علم بیٹھے ہیں، یہ تعوذ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ میں حکم تعوذ ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے۔ الفاظ تعوذ کے لفظ بے الفاظ اعوذ باللہ، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ میں ہے۔ ہم یہ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، میں اکیلے نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چلیے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو یہ قرآن کریم ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آئیے، سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن ہے۔ اس سے آگے چلیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہا، آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ قال عطا آمین دعاء، صحیح بخاری، آمین پیغمبر کے فرمان کا لفظ ہے۔ ہم یہ تیسرے نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر ہم رکوع پہ جاتے ہیں، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے یہ تسبیح پیغمبر کے فرمان اور حدیث میں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ 5ویں نمبر پہ ہم نے حدیث پڑھی۔ ربنا لک الحمد، 6 نمبر پہ حدیث پڑھی۔ سبحان ربی الاعلی، 7ویں نمبر پہ ایک سجدے میں ایک حدیث، دوسرے سجدے میں دوسری حدیث، اور 8ویں نمبر پہ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی جو پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر کے 9ویں نمبر پہ حدیث ہے۔ اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو التحیات کے الفاظ ہیں یہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی حدیث ہے، یہ 10ویں نمبر پہ ہم نے حدیث پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے درود ابراہیمی پڑھا، اللہم صلی علی، اللہم بارک پڑھا، یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں، یہ تو آیت ہے، لیکن اس کی جگہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھیں، حضرت ابو بکر والروایت، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ 12ویں نمبر پہ ہے۔ اگر 12واں نمبر یہاں شامل نہ کرو تو اس سے آگے چلیے، آپ کو دونوں سلام نظر آئیں گے، یہ 2 طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ 12ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ بھائیو، ہم نے تو حدیثیں پڑھی ہیں، کون کہتا ہے ہم حدیث کے منکر ہیں؟ ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے حدیث سے پاک پڑھنے کے باوجود بھی لوگ سمجھتے ہیں تم نے فقہ مانی۔ ہاں میں فقہ اس لیے مانتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیک من ربک، پیغمبر کریم آپ اللہ کے قرآن کو مانو۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں مجھے قرآن ماننے کا حکم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں رب کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رب کریم نے مجھے حدیث پاک کے لیے سورۃ النساء میں حکم دیا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا میں پیغمبر کی حدیث پہ عمل کا حکم دیا۔ سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں رب نے مجھے امت کے اجماع ماننے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 15 رب کریم فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت میں رب نے مجھے قیاس سے مجتہد ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس بنیاد پہ احناف کہتے ہیں دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔
ہم تو پورا دین کی بات مانتے ہیں، پورے دین کو تسلیم کرتے ہیں، پورے دین کی بات۔ اور سنو، آج صحیح بخاری شریف کا ختم ہے، میں صحیح بخاری کے لیے 2 جملے بات کر کے جا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اکابرین کے قدردان تھے، اپنے بڑوں کی عزت، احترام، عقیدت رکھنا جانتے تھے۔ اس بنیاد پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بڑے امام بخاری کی پیدائش سے 50 سال تقریباً 45-50 سال پہلے امام ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ 150 ہجری امام صاحب کا انتقال ہے، 194 ہجری امام بخاری کی پیدائش ہے۔ 44 سال پہلے امام ابو حنیفہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے دنیا سے گئے ہیں، تو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی عزت بھی کی ہے، احترام بھی کیا ہے، مقام بھی دیا ہے، درجہ بھی دیا ہے، حیثیت بھی دی ہے، ویلیو کو ایکسپٹ بھی کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری کا شروع دیکھیں، صحیح بخاری کا اینڈ دیکھیں۔ امام بخاری امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلے چپٹر میں کتاب دیکھیں، کتاب الایمان ہے، اس سے پہلے ایک باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث عمر ہے، انما الاعمال کی روایت ہے، لیکن جس استاد سے اس سند کو شروع کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، اس کا لقب حمیدی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ، یوں کہہ کے سند پڑھتے ہیں۔ اور حمیدی کون ہے؟ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی جان کیا ہے؟ اس کی شناسائی کیا ہے؟ یہ کس علاقے کا رہنے والا، کس بندے سے پڑھا ہے، شاگرد کس کا ہے، اس کا استاذ کون ہے؟ حاشیہ کھولیے، ہوا عبداللہ بن زبیر المکی، اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، یہ شاگرد ہے یمن کے محدث کا، یمن کا علاقہ صنعاء ہے، صنعاء کا محدث عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی ہے۔ امام عبد الرزاق بن الحمام صنعائی نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک امام حمیدی کو پڑھائی ہے۔ اور عبد الرزاق بن الحمام نے خود کس سے پڑھا ہے؟ امام عبد الرزاق نے امام عاصم ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ پتہ چلا امام بخاری نے بخاری شروع کرنے میں ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے شروع کر کے امام ابو حنیفہ کو سلام کیا۔ نعرہ تکبیر، عصمت محمد مصطفیٰ، عصمت صحابہ، عقائد اہل سنت والجماعت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مدرسہ جامعہ حسینیہ، نعرہ تکبیر۔ اور جب امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے، انما الاعمال بالخواتیم کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری آخری کتاب لائے ہیں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اس کا باب نمبر 93 لائے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری نے باب قائم کر کے وزن اعمال کی بات کی ہے۔ حضرت آخر میں اس کی حدیث کے درس پہ تفصیل دیں گے، میں ایک جھلکی دینے لگا ہوں۔ امام بخاری اس کے بعد جو سند لائے ہیں آخری حدیث کی، اس میں 5 راوی ہیں، 5ویں صحابی ہیں، 4 امتی ہیں، 6 نمبر پہ اللہ کے رسول کا نمبر ہے۔ امام بخاری روایت لائے ہیں وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی آخرہ۔ امام بخاری نے 5 راوی لائے ہیں، 5ویں صحابی ہیں، 4 صحابہ کے شاگرد در شاگرد ہیں۔ پہلا راوی احمد بن اشکاب ہے، دوسرا محمد بن فضیل ہے، تیسرا عمارہ ہے، چوتھا ابو زرع ہے، حاشیے میں ہے اسمہ حرم، اس کا نام امام حرم ہے۔ یہ چاروں کون لوگ ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں کے باسی ہیں؟
آپ اٹھائیے شرح کرمانی الکواکب الدراری 25ویں جلد کھولیے، اس حدیث کی شرح کھولیے، وہ فرماتے ہیں فیہ لطائف، اس میں دلائل ہیں، اشارے ہیں، نکتے ہیں۔ الاول، پہلا نکتہ یہ ہے اربعۃ، یہ چاروں امام بخاری کے استاد آخری حدیث کے کلہم کوفیون، یہ امام ابو حنیفہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے لیے بخاری شروع میں سلام کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کو بخاری آخر میں سلام کرتا ہے۔ پھر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو یوں سلام کیا ہے۔ امام بخاری کے صحیح بخاری میں ایک استاد کا نام ابو حفص کبیر ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عبد الرحمن المقری ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام فضل بن دکین الکوفی ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام خلاد بن یحییٰ ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام شیخ مکی بن ابراہیم ہے، یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ نعرہ تکبیر، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری، نعرہ تکبیر۔ امام بخاری نے تو ایک ایک موقع پہ امام ابو حنیفہ کو سلام پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب الحیل اٹھاؤ، کتاب الاکرام اٹھاؤ، وہاں امام بخاری قال بعض الناس کہہ کے رد کرتے ہیں، جی نہیں، تو نے اعتراض کی اینک لگائی ہے، اور ایک کالی اینک لگانے والے کو سفید چیز بھی کالی نظر آتی ہے۔ کھولیے امام محمود بدر الدین عینی المتوفى 855 ہجری کی عمدۃ القاری فی شرح البخاری، انہوں نے قال بعض الناس کو حل کر کے دکھایا ہے۔ اور پڑھنا ہے اہل علم کے پاس آ، سمجھنا ہے اہل نظر کے پاس آ، اور دیوبند والوں کے پاس پڑھنے کے لیے درس گاہ ہے، سمجھنے کے لیے خانقاہ ہے، یہ پڑھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اعلان ہے افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، علم کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔